بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ یوکرین کے صدر نے بھارت میں موجود اپنے سفیروں کو برطرف کر دیا۔ سری لنکن صدر کے گھر سے خطیر رقوم برآمد۔ ایران نے یورینیم افزودگی تیز کر دی۔ مقبوضہ وادی میں بادل پھٹنے سے کم از کم 20 افراد مارے گئے۔ حجاج کرام کو زمزم لے جانے کی اجازت مل گئی۔ مہنگائی اور ٹیکس نے لوگوں کی تباہی پھیر دی، راہل گاندھی۔ سری لنکن صدر اور وزیر اعظم دونوں کا مستعفی ہونے کا فیصلہ۔ سعودی عرب میں ہمارے ملک کے اہم فیصلے ہو رہے ہیں، شیخ رشید احمد۔ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی دونوں مافیاز ہیں، امیر جماعت اسلامی سراج الحق۔ وزیر اعظم عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں معلومات افشا کریں، چودھری شجاعت حسین۔ پاکستان کو چھوڑ کر بھارت بھاگنے والے اب کس حال میں ہیں؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ یوکرین کے صدر نے بھارت میں موجود اپنے سفیروں کو برطرف کر دیا ہے۔ یوکرینی صدر کی جانب سے بھارت، جرمنی، ناروے، جمہوریہ چیک اور ہنگری میں مقرر اپنے سفیروں کو برطرف کر دیا ہے۔ سفیروں کو ہٹانے کے حوالے سے کوئی وجہ بتائی نہیں گئی، تاہم ان سفیروں کو ہٹانے سے متعلق اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ برطرف کیے گئے ان سفیروں کو دوسری ذمہ داری سونپی جائے گی یا انہیں مکمل سائیڈ لائن کر دیا جائے گا۔ شدید معاشی بدحالی کے شکار ملک سری لنکا میں مظاہرین نے صدر کے گھر سے خطیر رقوم برآمد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ ہفتے کے روز صدر کے صدارتی محل پر احتجاجی مظاہرین نے دھاوا بولا تھا۔ اس دوران وہ صدر کی رہائش گاہ کی راہداریوں میں نعرے بازی کرتے رہے، ڈائننگ روم میں داخل ہوئے اور سوئمنگ پول میں نہاتے رہے۔ مظاہرین نے دعویٰ کیا ہے کہ دعوے کے دوران صدر کے گھر سے بڑی رقوم برآمد ہوئی ہیں۔ مظاہرین نے بتایا کہ برآمد ہونے والی رقم سیکیورٹی یونٹس کے حوالے کر دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں سوشل میڈیا پر جاری ویڈیوز میں دکھایا گیا ہے کہ مظاہرین مبینہ طور پر صدر کے گھر سے ملنے والے کرنسی نوٹوں کو گنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ جوہری توانائی کے عالمی نگراں ادارے نے اپنی نئی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ ایران نے جدید مشینوں کے ذریعے یورینیم کی افزودگی میں اضافہ کر دیا ہے۔ ایران نے اپنے زیر زمین پلانٹ میں جدید مشینوں کے ذریعے افزودگی کی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس عمل میں افزودہ یورینیم کی سطح کو آسانی کے ساتھ تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ عالمی ادارے کی جانب سے اپنی خفیہ رپورٹ رکن ممالک کو بھی فراہم کی گئی ہے، جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ 7 جولائی 2022 کو ایران کی جانب سے ایجنسی کو آگاہ کیا گیا کہ اسی روز اس نے یورینیم افزودگی کی ایک سرگرمی انجام دی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ ایران کی جانب سے حالیہ سرگرمی ایسے وقت میں انجام دی گئی ہے جب معاہدے کی بحالی کے لیے ایران امریکہ مذاکرات حال ہی میں تعطل کا شکار ہیں۔ مقبوضہ وادی کے علاقے امرناتھ میں بادل پھٹنے سے کم از کم 20 افراد مارے گئے ہیں جبکہ 50 لاپتہ ہیں۔ تقریباً 15,000 یاتریوں کو امرناتھ کے ان کے مقدس غار سے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ امرناتھ مندر کے قریب ہوا۔ حکام کا کہنا ہے کہ زخمیوں کو ہاسپٹل پہنچا دیا گیا ہے جہاں ان کا علاج ہو رہا ہے۔ وہاں مسلسل بارش ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے امدادی کارروائیوں میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ انڈین آرمی، ایس ڈی آر ایف، ریسکیو ٹیمیں اور دیگر ادارے امدادی کارروائیوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ وہاں بگدڑ جیسی صورتحال تھی، پانی کی وجہ سے کئی پنڈال بہہ گئے۔ حکام نے امرناتھ یاترا کو عارضی طور پر معطل کر دیا ہے۔ بادل پھٹنے سے سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ کشمیر میں ہر سال دوستو امرناتھ یاترا کے لیے لاکھوں لوگ انڈیا کی مختلف ریاستوں سے آتے ہیں۔
2020 اور 2021 میں کورونا کی وجہ سے وہاں مذہبی تقریب کا انعقاد نہیں ہو سکا تھا۔ دوستو، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اگر کوئی اس کو سمجھ سکے۔ سعودی حکام نے حجاج کرام کے لیے اچھی خبر سناتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اللہ کے مہمان اپنے ممالک واپسی پر زمزم لے جا سکیں گے۔ بین الاقوامی پروازوں کے ذریعے اپنے ممالک واپس جانے والے حجاج کرام کو زمزم پانی پیکیجز کی ترسیل کا اعلان کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق حجاج کرام کو ہوائی اڈے پر مخصوص پوائنٹ سے اپنے ساتھ زمزم کا ایک پیکج خریدنے کی اجازت ہوگی۔ یاد رہے دوستو کہ اس سال رمضان المبارک میں شروع ہونے والے عمرہ سیزن میں کچھ پروازوں میں زمزم لانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، جس کی وجہ سے عازمین حج اور عمرہ تشویش کا شکار تھے، اور موجودہ حج سیزن میں بھی یہ صورتحال یقینی تھی کہ شاہ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے حکام زمزم لانے کی اجازت دیں گے یا نہیں۔ سعودی انتظامیہ کی جانب سے حاجیوں کے لیے سنائی گئی خوشخبری کے بعد غیر یقینی صورتحال ختم ہو چکی ہے اور حجاج میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ مودی حکومت میں ایک طرف پیٹرول، ڈیزل اور ایل پی جی کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں تو دوسری طرف جی ایس ٹی کی شرحوں میں اضافے سے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری جیسے کئی مسائل بڑھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کی زندگی میں مسلسل بحران پیدا ہو رہا ہے، جبکہ مودی عوام کو گمراہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ان کی زندگی کی رکاوٹیں دور کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے دور حکومت میں ریکارڈ توڑ مہنگا پیٹرول، گبر ٹیکس کی لوٹ اور بے روزگاری کی سونامی آئی ہوئی ہے۔ دراصل عوام وزیر اعظم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بنائی ہوئی ان رکاوٹوں نے دم نکال دیا ہے، اب بھگوان کے لیے رک جاؤ۔ سری لنکن صدر اور وزیر اعظم دونوں نے عوام کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ صدر 13 جولائی کو اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں گے اور اس کے چند روز بعد وزیر اعظم بھی استعفیٰ دے دیں گے۔ ہفتے کو ہزاروں مظاہرین کی جانب سے کولمبو میں صدر کی رہائش گاہ پر دھاوا بولنے کے بعد ٹیلی ویژن پر نشر کیے گئے بیان میں اسپیکر نے کہا ہے کہ پرامن انتقال اقتدار کے لیے صدر نے کہا ہے کہ وہ 13 جولائی کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں گے۔ ہفتے کو کولمبو میں صدارتی محل کا گھیراؤ کیا گیا تھا، جو اس سال بحران سے متاثرہ ملک میں حکومت مخالف سب سے بڑے احتجاجی مارچ میں سے ایک ہے۔ مقامی ٹی وی چینل نیوز فرسٹ کی ویڈیو میں مظاہرین کو سری لنکا کے جھنڈے اور ہیلمٹ تھامے صدر کی رہائش گاہ میں گھستے دکھایا گیا ہے۔ 2 کروڑ 20 لاکھ آبادی کے ملک سری لنکا میں دوستوں غیر ملکی زر مبادلہ کی شدید قلت کے باعث ایندھن، خوراک اور ادویات کی ضروری درآمدات محدود کی گئی ہیں۔ 70 سال میں یہ بدترین مالی بحران ہے۔ لوگ ملک کے معاشی بحران کا ذمہ دار صدر کو ٹھہراتے ہیں۔ ہزاروں لوگ صدر کے خلاف نعرے لگاتے کولمبو کے سرکاری دفاتر والے علاقے میں داخل ہو گئے اور ان کے گھر تک پہنچنے کے لیے پولیس کی کھڑی کی گئی رکاوٹیں توڑ ڈالیں۔ پولیس نے ہوا میں گولیاں چلائیں لیکن مشتعل ہجوم کو صدارتی رہائش گاہ کا گھیراؤ کرنے سے روکنے میں ناکام رہی۔ مظاہرین کے پہنچنے سے پہلے ہی صدر کو سرکاری رہائش گاہ سے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا تھا۔ دوستو، پاکستانی حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ پانی سر پر پہنچنے سے پہلے کچھ اپنا بندوبست کر لیں، ورنہ پھر سری لنکا کے صدر کی طرح ادھر ادھر بھاگتے پھریں گے۔ شیخ رشید احمد نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب میں ملکی سیاست کے حوالے سے اہم فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ 17 جولائی کے بعد ملکی سیاسی منظرنامہ تبدیل ہو جائے گا۔ سب اتفاق کر چکے ہیں، میاں نواز شریف ابھی نہیں مان رہے۔ وہ ملک میں انتشار چاہتے ہیں، لندن میں بیٹھ کر تماشا دیکھنا چاہتے ہیں۔ مہنگائی کی وجہ سے جو قربانی ادا نہیں کر سکے، اللہ ان کی مجبوری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔
ان کا کہنا تھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بعض پوسٹنگ پر اختلافات پیدا ہو چکے ہیں۔ سعودیہ میں اہم سیاسی مشاورت ہوئی ہے۔ شہباز شریف، آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان ایک ہی پیج پر ہیں، نواز شریف کا منہ دوسری طرف ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جن پر فرد جرم لگنی تھی ان کو وزیر اعظم لگا دیا گیا۔ یہ 2 سے 3 دن سعودیہ میں اہم ہیں۔ حاجیوں سے بھی کہوں گا کہ 2 کنکریاں ساتھ لے کر آئیں، پاکستان میں 3 شیطانوں کو مارنی ہیں۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی حکومتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہی کھوٹے سکے کے 2 رخ اور امریکی غلاموں کے کلب ہیں۔ امریکی جماعت اسلامی نے کہا کہ ملک اور ملت معاشی بحران کا شکار ہے۔ حکمرانوں نے قوم کو مہنگائی، غربت، بد امنی اور انتشار کی آگ میں جھونک دیا ہے۔ حکمرانوں نے آزادی چھین کر قوم کو امریکہ اور آئی ایم ایف کا غلام بنا دیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ آج ملک میں ہر طرف مایوسی اور نا امیدی کے اندھیرے ہیں۔ ملک اور قوم کو دیانتدار اور مخلص قیادت صرف جماعت اسلامی ہی دے سکتی ہے۔ عوام چوروں، لٹیروں اور کرپٹ مافیا سے نجات کے لیے جماعت اسلامی کا ساتھ دیں۔ ہم آپ کو آسمانوں سے بھی آگے پہنچا دیں گے۔ پاکستان میں سب جماعتیں چور اور لٹیری ہیں، صرف ہم ہیں ایماندار مخلص جو عوام کو ہمیشہ کے لیے عرش تک پہنچا دیں گے۔ ہمیں ووٹ دیں، ہم پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا ہے کہ اس وقت ہماری سیاست عجیب و غریب صورتحال کا شکار ہے۔ ہر روز مریم نواز کی طرف سے عجیب سی ویڈیوز چلائی جا رہی ہیں۔ سیاستدانوں کی لیک ہونے والی آڈیوز اور ویڈیوز کے منظر عام پر آنے کے رجحان پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے چودھری شجاعت حسین نے وزیر اعظم عمران خان کو مشورہ دیا ہے کہ وہ انہیں دیوار سے لگانے والوں کے بارے میں معلومات افشا کریں۔ چودھری شجاعت حسین نے بشریٰ بی بی اور آصف علی زرداری کی حال ہی میں لیک ہونے والی آڈیو گفتگو کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بیرونی دنیا ہماری سیاست کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز کیسی عورت ہے جو سیاستدانوں کی گندی گندی ویڈیوز چلا رہی ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اپنی حکومت کے خاتمے میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار پر مسلسل تنقید کے جواب میں ان اداروں کو پاکستان کے استحکام کے ضامن قرار دیا۔ پاکستان اور بھارت کی ایسی کئی شخصیات ہیں جنہوں نے پیدائش کے بعد دوسرے ملک ہجرت کی لیکن واپس اسی ملک میں لوٹ آئے جہاں سے انہوں نے ہجرت کی تھی۔ ہندی سینما کی مشہور اداکارہ بیگم پارہ شوہر کے انتقال کے موقع پر پاکستان آ گئی تھیں، لیکن 1975 کے بعد وہ واپس بھارت چلی گئیں۔ بیگم پارہ 2008 میں انتقال کر گئی تھی۔ استاد بڑے غلام علی خان بھی آزادی کے وقت پاکستان آ گئے تھے، لیکن پھر وہ واپس لوٹ گئے۔ عدنان سمیع پاکستان کے مشہور ترین گلوکار تھے جو کہ اپنے منفرد موسیقی کی وجہ سے بھارت میں بھی مشہور تھے، لیکن شاید عدنان سمیع کو بھارتی مداحوں سے بے حد پیار تھا، تبھی انہوں نے پاکستانی شہریت چھوڑ کر بھارتی شہریت حاصل کی۔ عدنان سمیع نے بھارتی شہریت حاصل کرنے کے لیے پاکستان مخالف بیانیاں رکھنے والی پارٹی بی جے پی کی کئی پالیسی سے اتفاق بھی کیا اور پاکستان مخالف بیان بھی دیے۔ اب وہ بھارت میں رشتہ ازواج میں منسلک ہو کر بھارتی کہلانے پر فخر محسوس کر رہے ہیں۔ طارق فتح ایک صحافی ہیں جو کہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اپنے متنازع نظریات کی بنا پر وہ پاکستان چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ بھارت چلے گئے جہاں وہ بھارتی میڈیا پر پاکستان کے خلاف ایک اہم مہرہ بن کر سامنے آتے ہیں، جبکہ اسلام کو بطور ماڈرن مذہب آگے لے کر چلنا چاہتے تھے، جس میں وہ اسلام میں کئی تبدیلیوں کے حق میں بھی تھے، جس کو پاکستان نے لات مار کر باہر پھینک دیا۔ پاکستانی صحافی عروسہ عالم صحافت کی دنیا میں مشہور صحافی سمجھی جاتی ہیں۔ عروسہ عالم دفاعی صحافی سمجھی جاتی ہیں جو دفاعی معاملات سے متعلق خبریں اور تجزیہ دیا کرتی تھی۔ خوبصورتی میں عروسہ عالم کسی سے کم نہیں تھی۔
یہی وجہ ہے کہ ان کے چاہنے والے بے شمار ہیں۔ عروسہ عالم اس لیے بھی مشہور ہیں کہ وہ اب بھارتی پنجاب سے سابق وزیر اعلیٰ امریندر سنگھ کے کافی قریب ہیں، اور انہیں سابق خاتون اول پنجاب کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ عروسہ عالم اگرچہ پاکستان میں کافی مشہور ہیں، مگر وہ بھارتی پنجاب میں بھی اہمیت اختیار کر گئی ہیں، جبکہ بھارتی میڈیا انہیں پاکستانی ایجنٹ کے طور پر دیکھتا ہے۔ بھارت جانے کے باوجود وہ پاکستان کو یاد ضرور کرتی ہیں، کیونکہ ان کا بیٹا فخر عالم پاکستان میں ہے، تو اسی لیے وہ پاکستان کو بھول نہیں پاتی۔ وہ امریندر سنگھ کے بارے میں کہتی ہے کہ ہم زندگی کے اس موڑ پر ہیں جہاں عشق اور محبت اہمیت نہیں رکھتی، ہم ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور بہت اچھے دوست ہیں، ہم پچھلے 16 سالوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ بھارتی میڈیا اور بھارتی پنجاب کے سیاسی منظرنامے پر عروسہ نے ایک طوفان برپا کر دیا ہے، کیونکہ انہیں بہت سی نگاہیں ISI کا ایجنٹ تصور کرتی ہیں، اور ان پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کی جاسوس ہیں اور ان کے لیے کام کرتی ہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں تقریباً 820 ملین بچوں کو اسکول میں ہاتھ دھونے کی بنیادی سہولیات میسر نہیں ہیں، جس سے انہیں کورونا اور دیگر منتقل ہونے والی بیماریوں کا خطرہ لاحق ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسکولوں سمیت تمام تربیتی اداروں میں انفیکشن کی روک تھام اور کنٹرول کے لیے پانی، صفائی ستھرائی اور حفظان صحت خدمات تک رسائی ضروری ہے۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق کورونا نے تعلیم میں اب تک کی سب سے بڑی رکاوٹ پیدا کی ہے، اور اس کے باعث 190 سے زیادہ ممالک میں تقریباً 1 ارب 60 کروڑ طلبہ متاثر ہوئے ہیں۔ اس تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ گزشتہ سال عالمی سطح پر 43% اسکولوں میں صابن اور پانی سے بنیادی ہاتھ دھونے تک رسائی کا فقدان تھا۔ دنیا بھر میں تقریباً 818 ملین بچے جن کے لیے اسکولوں میں ہاتھ دھونے کی بنیادی سہولیات کا فقدان ہے۔ پاکستان میں سستی بجلی فراہم کیے جانے کا امکان ہے، یہ بجلی تیل سے پیدا کی جائے گی۔ سینئر ملکی صحافی اور تجزیہ کار سمیع ابراہیم نے اس حوالے سے اپنے تجزیے میں کہا ہے کہ پاکستان میں باقی ایشیائی ممالک کی نسبت بجلی 40% مہنگی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے حکومت اور IPPs کے درمیان معاہدوں پر نظر ثانی کی گئی ہے، اب جو ان کو ادائیگیاں کرنی تھی وہ نہیں کی جائیں گی، جس کی وجہ سے IPPs جو تیل سے بجلی بناتے ہیں ان کی لاگت کم ہو جائے گی، اور اس سے پاکستان میں بجلی کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ فاسٹ فوڈز کھانے کے وہ نقصانات جو آپ نہیں جانتے۔ فاسٹ فوڈ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے اور لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی میں اس کے نقصانات کے پیش نظر لاس اینجلس میں فاسٹ فوڈز کی تیاری اور فروخت پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ فاسٹ فوڈ کے منفی اثرات میں یادداشت کی کمزوری اور عمر کی کمی بھی شامل ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے فاسٹ فوڈز کی بجائے زیادہ جگہ تازہ سبزیوں، پھلوں اور گوشت کو دیں۔ دودھ اور دیگر غذائیت سے بھرپور اشیاء کو سافٹ ڈرنکس کے متبادل کے طور پر منتخب کریں۔ ماہرین کا مزید کہنا تھا کہ فاسٹ فوڈ کا استعمال آپ کے جسم کو موٹا بناتا ہے، اور فاسٹ فوڈ بدن میں چربی جمع کرنے کے عمل کو تیز کر دیتا ہے۔ بدن میں چربی کے اضافے سے انسانی جسم موٹا ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے خون بھی گاڑھا ہو جاتا ہے، جس سے بلڈ پریشر کی شکایت درپیش ہوتی ہے۔ فاسٹ فوڈز کے زیادہ استعمال سے بچوں کی ذہنی نشو و نما متاثر ہوتی ہے۔ امریکہ کی کیلیفورنیا یونیورسٹی میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال بچوں کی ذہنی نشو و نما کو متاثر کرتا ہے۔ تحقیق کے مطابق فاسٹ فوڈ میں آئرن کی کمی کے باعث دماغ کے مخصوص حصوں کی نشو و نما سست پڑ جاتی ہے، جس سے بچے تعلیمی میدان میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے امراض قلب، دماغی انتشار، ذیابیطس یعنی شوگر، کینسر اور موٹاپے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ فاسٹ فوڈ انسانی جسم کو خراب کر دیتا ہے۔ شروع میں اس کے استعمال سے کوئی بظاہر نقصان نظر نہیں آتا، پر یہ انسان کے اندر چربی کا اضافہ آہستہ آہستہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ فاسٹ فوڈ کا استعمال طالب علموں کے لیے زہر ہے، کیونکہ اس کا استعمال ذہن کو سن کر دیتا ہے اور انسان کی سوچ کو محدود کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی فطرت بدل جاتی ہے اور اکثر وہ انسان چڑچڑا اور غصے میں رہتا ہے۔
تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔